بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان ذی وقار۔ امانت اور دیانت کسی بھی معاشرے کا بہت بڑا خوبصورت حسن ہوتا ہے، اور جن معاشروں میں امانت اور دیانت کے اصول اپنائے جاتے ہیں وہاں پہ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ ہوتا ہے، اور جن معاشروں میں اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی وہ ایک غیر محفوظ معاشرے تصور کیے جاتے ہیں، اور انسانیت کا اعزاز اور انسانیت کا شرف یہ ہے کہ امانت اور دیانت کے اصولوں پر انسان جو ہیں وہ زندگی گزاریں۔ امانت کیا ہے کہ آپ اپنی کوئی ایسی مالی چیز، مال متقوم جسے کہتے ہیں، وہ کسی کے بھروسے پر اس کے پاس رکھ دیتے ہیں کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑی میں اس کو جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ واپس لے سکوں گا۔ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آپ امین کو، جس کے پاس آپ امانت رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بالکل ایسے ہی تصور کرتے ہیں جیسے آپ کی اپنی ذات کے پاس وہ چیز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ امانت کا جو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کسی شخص کو، وہ سوسائٹی میں اس کو بہت عزت دلاتا ہے اور بہت ہی تکریم دلاتا ہے کہ امین شخص کو بہت ہی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ خائن ہے کہ جس کے پاس جو ہے اسے امین سمجھ کر کوئی چیز رکھی جاتی ہے، وہ اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لے آتا ہے، اس میں کمی کر دیتا ہے، اس کو نقصان دیتا ہے۔ تو خائن کو جو ہے وہ معاشرے میں بہت ہی بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے جو اہل ہیں، یعنی جنہوں نے امانتیں رکھی ہیں تمہارے پاس، ان کو تم بلا کم و کاست جو ہے وہ لوٹا دو۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امین ہوتے ہیں، لوگ ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جاہلی معاشرے میں جو سب سے بڑا اعزاز تھا کہ لوگ آپ کو امین اور صادق، سچ بولنے والا اور امانت دار جو ہے وہ، یعنی امانت میں جو ہے امانت کو دیانتداری کے ساتھ حفاظت کرنے والا، اور پھر متعلقہ شخص کی امانت کو دیانتداری کے ساتھ بلا کم و کاست جو ہے وہ آپ واپس فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جس شخص کے دین کے خلاف تھے لوگ، لیکن اس کو امین کہتے تھے کہ یہ بہت ہی قابل احترام شخص ہے کہ یہ امانت میں جو ہے وہ خیانت نہیں کرتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو حکومت عنایت فرماتا ہے تو اس وزیر اعظم کا یا اس صدر کا یا اس سربراہ مملکت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس جو مملکت خود آداد ہے، اس مملکت کے انتظام و انصرام جو اس کے حوالے کیے گئے ہیں، اس کے خزانے اس کے حوالے کیے گئے ہیں، اس کے ڈپارٹمنٹس اس کے حوالے کیے گئے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ انہیں امانت سمجھ کر جو ہے وہ استعمال کرے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہمیں ایسے ہی ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امانت و دیانت کی بہت عظیم مثال تھے، اور اس عظیم مثال میں جو ہے ان کا پورے روئے زمین پر جو ہے وہ کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ امانت و دیانت جو ہے جب کسی بھی معاشرے کے عدالتی نظام میں موجود ہوتی ہے اور عدالت جو ہے وہ امانت اور دیانت کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، تو اس معاشرے میں کبھی بھی بگاڑ اور فساد جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ملک کے حکام جو ہیں، یعنی ریاست کو چلانے والے لوگ جو ہیں، وہ امانت و دیانت کے اصولوں پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو کر ایک امین کا جو عہدہ ہے اس کو یعنی ایک امانت اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی معاشرہ جو ہے وہ فساد کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتا۔
ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم جو ہیں وہ اگر اہل علم ہیں، علماء کا طبقہ ہے ہمارا، ہم اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، تو دین اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے یہ دین ہمیں بطور امانت جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور علماء کے پاس جو اللہ نے یہ شریعت کا قانون اور شریعت کا ضابطہ اور شریعت کا جو فہم عطا کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ امانت اور دیانت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر ایک مسجد کا کوئی متولی ہے، پریزیڈنٹ ہے، تو اس مسجد کا پورا انتظام و انصرام اس کے حوالے کیا گیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ امانت اور دیانت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اس مسجد کو چلائے۔ اسی طرح اگر کوئی محتمم ہے، کوئی ناظم اعلیٰ ہے کسی دارالعلوم کا، تو یہ بھی اس کے پاس بطور امانت ہے، اس کے فائنانسز اس کے پاس بطور امانت ہیں، اس کے طلباء اس کے بطور امانت ہیں، اس کی بلڈنگ بطور امانت ہے، اس کی کتب جو ہیں وہ بطور امانت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو میں نے ذکر کی ہیں، ایک محتمم کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت اور دیانت کے اصولوں کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرے۔ اسی طرح جو ہے استاد کے پاس ایک شاگرد آتا ہے، اس شاگرد کی زندگی جو ہے وہ استاد کے لیے امانت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے زندگی کو سنوارنے پر اپنا جو ہے وہ وقت لگاتا ہے، تو وہ امانت کا اور دیانت کا حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے کسی طالب علم کو جو ہے وہ پڑھاتا نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی کاموں پر لگا دیتا ہے، تو وہ اس امانت میں جو ہے وہ خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح والدین کے پاس اولاد جو ہے وہ بطور امانت ہوتی ہے جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اس کے ساتھ بھی امانت اور دیانت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں امین تصور کیے جائیں گے۔ اور اگر وہ لوگ جو ہیں یعنی وہ والدین جو اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر ایک ایسا فرد انجیکٹ کر دیں گے جو فساد فی الارض بپا کرتا ہے، تو یقیناً والدین نے اپنی امانت میں خیانت کی ہے۔ اسی طرح شوہر کے پاس بیوی بطور امانت ہے، اور اس کو اسی امانت و دیانت کے اصولوں پر جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اور جو اسی طرح جو بیوی ہے اس کے پاس بھی شوہر جو ہے وہ بطور امانت ہے کہ وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کو کرتی ہے، اور اس کے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مدائن کی جنگ جو ہے وہ مسلمانوں نے اس میں فتح حاصل کی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدائن کا مال غنیمت جو ہے وہ آیا۔ ذرا غور کیجئے کہ مدائن کے مال غنیمت میں ایوان کسریٰ کا ایک پردہ آیا، اس پردے کی آپ قیمت کا اندازہ کیجئے کہ اس پر 10 لاکھ مسکال سونا جو ہے وہ جڑا ہوا تھا، سونا لگا ہوا تھا، یعنی اس کو جب اتارا گیا، اس سے سونا لیا گیا تو وہ 10 لاکھ مسکال کا سونا تھا، اور اس کی اس دور میں 1 کروڑ دراہم قیمت جو ہے وہ بنتی تھی۔ اسی طرح مال غنیمت میں طرح طرح کے نوادرات آئے، اور ایرانی بادشاہوں کی تلواریں، خنجر اور تاج زرین، ملبوسات، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 30 کھرب دینار بطور غنیمت آئے، یعنی مدائن سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کا جو سالار تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ نے یہ تمام مال، یعنی جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوا، ایوان کسریٰ کا پردہ، کھربوں دینار، ان سب کو بلا کم و کاست
مسلمانوں کی امانت سمجھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خلیفہ کے پاس جمع کرا دیا۔ جب اتنا بڑا مال غنیمت سعد بن ابی وقاص کی طرف سے آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پاس کھڑے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عمر یہ خوشی کا مقام ہے یا رونے کا مقام ہے؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو مال غنیمت سے مالا مال کر دیا ہے، آپ رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ بعض اوقات انسان خوشی کے عالم میں بھی اس کی جو ہے وہ آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نکل آتے ہیں۔ خوشی کا مقام کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اس مسلمان قوم کو کتنا امانت دار بنایا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت مکمل طور پر خلیفہ کو پیش کر دیا۔ کتنی عظیم یہ قوم بن گئی ہے کہ یہ یعنی وہ لوگ تھے جو راستوں میں ڈاکے ڈالنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کے مالوں کو ظلماً اچک لینے والے تھے، لیکن اللہ نے انہیں کس مقام پر پہنچا دیا کہ خربوں دینار ہیں اور سونا ہے، چاندی ہے اور قیمتی نوادرات ہیں، لیکن امانت اور دیانت کے اصولوں کے مطابق خلیفہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ بے شک خلیفہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم قوم کو اتنا جو ہے وہ مقام دیا ہے کہ اس نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے، بے شک یہ بہت بڑے امین ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ ایسا کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کو خلیفہ جو امانت دار عطا فرمایا ہے، خلیفہ جو امین ہے، تو یہ امانت دار کیسے نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عظیم قوم کو ایک عظیم مرتبے پر فائز کیا اور دنیا کی اعلیٰ ترین اور متمدن ترین قوم یہ بن گئے۔ وما علینا